کلاس 9 آج کا بیٹے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نسو اور سلیم کی گفتگو۔ تو نسو اور سلیم کی گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو رائٹر ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں وہ یہاں پر ان کا یہ سبق لکھنے کا، جیسے کہ انہوں نے ڈائیلاگ، جیسے ہم انگلش میں ڈائیلاگ پڑھتے ہیں اسی طرح ہی انہوں نے یہ مکالمہ نگاری کی ہوئی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طلباء کو آداب معاشرت سے آگاہ کرنا، بچوں کو معاشرے کے آداب پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اردو ناول کی ابتدائی صورتحال سے بچوں کو واقف کرانا اور طلباء کو بتانا کہ ایک اچھا طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے۔ میجر جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں، اور اس کا اب ہم چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے، جو تعارف ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ دہلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے، سوچنے لگا کہ شاید میں مرنے والا ہوں۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، اور ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوائی دی تو وہ سو گیا۔ اس کو مطلب سونے کی میڈیسن جو ہے وہ دے دی جاتی ہے تاکہ اس کو اچھی نیند آ جائے۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے منظر دیکھے، جو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر بہت افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کیا اور اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالاخانے پر صبح کے وقت بیدار کر کے بلایا۔ بالاخانہ اوپر والی منزل جو ہوتی ہے۔ تو بیٹا ڈپٹی نذیر احمد جو ہے نا، انہوں نے اس چیپٹر کو لکھا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد کی حالات زندگی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 1831 ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور 1912 میں انہوں نے وفات پائی۔ نذیر احمد ضلع بنجور میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ پوائنٹس بیٹا بنائیں۔ ابتدائی تعلیم جو تھی انہوں نے حاصل کرنے کے بعد دہلی آ گئے، اور پھر بعد میں دہلی کالج میں انہوں نے داخلہ لے لیا، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی جو تھی نا ان کی، وہ اس کا آغاز انہوں نے کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہو گئے، اور پھر 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بنے۔ سر سالار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن آ گئے، اور وہاں پر ہی انہوں نے ملازمت شروع کر لی، اور ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ دی، اور انہوں نے باقی زندگی جو تھی وہ اپنی یہیں پر بسر کی۔ اب ان کی جو نمایاں خوبی ہے نا، یہ ناول نگار بھی تھے، اور ناول جو تھے وہ اصلاحی انداز کے حامل ہوتے تھے، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا جو کام تھا نا وہ سیکھا۔ اور لیکن مقصدیت جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی، اور معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے، پورا عبور ہے، ان کو خوبصورت محاورے استعمال کرتے ہیں۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کے جو مشہور اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، ان کا شمار نا اردو کے بہت ہی مشہور ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات النش، توبۃ النسو، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ تو یہ تھی ڈپٹی نذیر احمد کی حالات زندگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف۔ مشکل الفاظ اور ایکسپلینیشن میں دیتی جاؤں گی، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تو آج تو میاں بیوی میں یہ کال قرار ہوا۔ کال قرار ہونا ہوتا ہے بیٹا وعدہ ہوا، کہ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم بھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آج گایا کہ اس کو اٹھایا، کہ صاحبزادہ کہتے ہیں بیٹے کو، اٹھیے، بالاخانے پر میاں بلاتے ہیں، بالاخانے پر بلائی منزل پر۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب
کی خبر سنی، طلب کی بلاوے کی خبر کہ اس کے بابا اس کو بلا رہے ہیں، تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں باپ سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم، کچھ خفا تو نہیں ہے؟ خفا بیٹا کہتے ہیں ناراض کو۔ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ کوٹھا یعنی کہ چھت۔ سلیم، بیدارا تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا، کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا؟ صورت شکل سے، یعنی کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ آج کوئی تھوڑا غصے میں تو نہیں ہے؟ نہیں تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں ہو؟ کچھ پوچھیں گے؟ جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا، معقول مناسب۔ غر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ واسطے؟ اسی کے لیے صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ ہم جماعت کہتے ہیں بیٹا ساتھی کو، کلاس فیلو کو۔ وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہو؟ جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا تھا۔ گنجفہ بیٹا جو ہے یہ ایک کھیل ہے، یہ ایسا کھیل ہے جس میں 64 خانے اور 32 مہرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 64 جو ہیں وہ اس میں خانے بنے ہوتے ہیں اور اس میں 32 جو ہیں وہ مہرے ہوتے ہیں۔ جبکہ شطرنج جو ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے، کامن ہے، یہ بھی ایک ایسا 96 گول پتے اور اس میں کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہ گیمز ہیں گنجفہ اور شطرنج بھی اسی میں ہی، اور یہ دونوں گیمز ہیں جس میں ایک 64 اور 32 مہرے شطرنج اور 96 گول پتے جو ہیں، اور اس میں کھلاڑی ہوتے ہیں، 3 کھلاڑی جو ہیں نا اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ گنجفہ ہے۔ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ مہرے جانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مہر کہتے ہیں گوٹ کو۔ مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے، شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ جی نہیں لگنا، دل نہیں چاہتا۔ سبب کا مطلب ہے وجہ بتاؤ جی، کیا وجہ آپ کو کھیلنا کیوں پسند نہیں ہے؟ میں پسند نہیں کرتا چونکہ مشکل ہے۔ چونکہ مشکل ہے، اکثر متبدی گھبرایا کرتے ہیں۔ متبدی کہتے ہیں نا تجربہ کار کو، ابتدائی جو لوگ ہوتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ نسبتاً شطرنج کے بہت آسان ہے۔ ہاں، شطرنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر یادداشت پر۔ میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوا
हैरानगी हुई कि मैं हैरान हुआ कि तुम्हें खेलना पसंद नहीं है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ। नापसंदीदगी, नापसंद करना, सबब, वजह। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। आप दुरुस्त फरमाते हैं, सही कहते हैं। मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, दीवाना, पागल। मगर अब तो मुझको एक दिली नफ़रत हो गई है, दिल से नफ़रत हो गई है। आखिर इसका कोई सबब होगा, वजह होगी। आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दबाए गली में आते जाते देखा होगा। वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, ली जूतियाँ पहने, मुंडे हुए सर और ऊंचे पजामे, नीची चोलियाँ। मुंडे हुए सर होते हैं जो बिल्कुल सर के बाल तराशे हुए, हंजामत बनी हुई, और चोलियाँ कहते हैं कमीज़ को। हाँ जनाब, वही 4 लड़के। फिर भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते देखा? शरारत करना होता है शोखी। कभी नहीं जनाब। कुछ अजब आदत इन लड़कों की है। अजब आदत, अजीब सी आदत है। राह चलना होता है, रास्ते में जाना, तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, उनको सलाम कर लेना ज़रूर। और कई बरस से इस महल्ले में रहते हैं, मगर कानो कान खबर नहीं। महल्ले में कोड़ियों लड़के 20 लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं। ना कभी लड़ते हैं, ना कभी झगड़ते हैं, ना गाली बकते हैं, ना कसम खाते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को छेड़ते और ना किसी पर आवाज़ कसते हैं। आवाज़ कसना होता है बेटा तंज करना। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका यही हाल है। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती थी। लड़के खेल कूद में लग जाते थे। ये चारों भाई एक पास मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते थे। भला फिर मंजिला कहते हैं दरमियाना। लड़का मेरा हम जमात है। एक दिन मेरा आमुख्ता याद ना था मतलब पढ़े हुए सबक को दोहराना। मौलवी साहब नहायत नाखुश हुए, नाराज़ हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कि कमबख्त घर से घर मिला हुआ है। कमबख्त बुरी किस्मत वाले, क्या आप दोनों एक जगह ही रहते हो? घर से घर मिला हुआ है, इसके पास जाकर याद कर लिया कर। मैंने जो पूछा, क्यों साहेब, याद करा दिया करोगे? तो कहा, बसरो चशम मिन दिलो जान से। गर्ज मैं अगले दिन इनके घर गया, आवाज़ दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा कि एक बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए नमाज किबला रू बैठी नमाज अदा कर रही थी। किबला रू बैठना, काबे की तरफ मुँह करके बैठना, और उन लड़कों की नानी है। लोग इनको हज़रत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दलान बच्चे कहते हैं सेहन को, अपने हम जमात के पास जा बैठा। जब हज़रत भी अपने पढ़ने से फ़ारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ। बड़ों को सलाम करनी चाहिए ना। बड़ों को जब आप सलाम करते हैं तो वो आपको दुआ देते हैं। जीते रहो, दराज उम्र दराज पाओ। उम्र दराज में लंबी उम्र, खुदा नेक हदायत दे सीधा रास्ता। उनका कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया। ज़मीन में गड़ जाना होता है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और फ़ौरन मैंने उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया, बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है। भले मानसों शरीफ लोगों का असूल होता है।
کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی منع نہ کرتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتانا بتانا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ اصرار ضد، مدتوں کہتے ہیں عرصہ میں نے ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، دل و چاٹ ہو گیا۔ تھینک یو۔ اب بیٹا آپ نے اس سبق کا خلاصہ یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے، اور 32 پیج پر اس سبق کی ایکسرسائز ہے، سوال جواب ہیں، محاورات وغیرہ ہیں، اور اس کے 5 MCQs ہیں۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اچھے طریقے سے اور ان کو اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔